حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 796۔ معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے ہشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعات میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یعنی مومنین کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 797۔ اسماعیل بن علی نے بیان کیا، انہوں نے خالد حذا سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 798۔ رفاعہ بن رافع زرقی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے۔ چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 800۔